لگ جائے، اس کی بیماری اس کو لگ جائے، لیکن کربلا کے دھرتی پر وہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ عظیم قربانی پیش کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اس کی زندگی بقا ہے، وہ بقا ہے۔ شاعر نے فرمایا تھا کہ بقا کے جام فنا سے جگا دیا تو نے، جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تو نے، اور یا حسین بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تو نے، کہ ہماری باقی رہے حسین اعظم نے ہمیں مرنا سکھا دیا۔ مرنے کی تیاری ہے کیا؟ مرنے کے بعد میں کیا زندہ رہو گے؟ ارے زندہ ہے تب تو حسین اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، زندہ ہے تب تو کربلا کے شہیدوں کا نام لیا جا رہا ہے، زندہ ہے تب تو سرکار غریب نواز ہند الولی شہنشاہ ہندوستان کا نام لیا جا رہا ہے، زندہ ہے تب تو شہزادہ غوث اعظم حضرت سید الشامر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو زندہ ہو کر بھی مردہ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو کورونا کے نام پر ہم کندھے کو کندھا ملانے سے ڈر رہے تھے، کرنے کو ڈر رہے تھے۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ مسجد میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں کندھے کو کندھا ملا کر، اور فرض کیجئے کسی میرے پڑوسی کو کورونا ہے یا مجھے کورونا ہے، اور میرے کورونا کے وائرس جو تو اس پڑوسی کو لگ جاتے، اور وہ جو تو حالت نماز میں جو تو یہاں سجدے میں بولیے یا رکوع میں بولیے یا قیام میں بولیے اگر مر جاتا تو وہ کیا ہوتا تھا؟ بولو، شہید ہو جاتا، ہو جاتا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم سب کی قسمت ہے ہم سجدے میں جو تو شہید ہو جائے، یا رکوع میں جو تو ہماری روح قبض ہو جائے، یا قیام کے عالم میں ہماری روح قبض ہو جائے، یا ہم سب جب اب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں کسی کی روح قبض ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل پر جو تو بہت سارے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، کوئی مسجد میں جو تو بیٹھے بیٹھے لڑکتے ہیں، بیٹا اذان دے رہا ہے، بیٹا اذان دے رہا ہے، باپ مسجد میں ذکر و وظیفے میں مبتلا ہے۔ یہ شام کی سرزمین کا واقعہ بھی پرسوں پیش آیا پچھلے ہفتے میں کہ باپ جو تو ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اذان پکار رہا ہے، بیٹے کی اذان جو تو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پر پہنچ رہا ہے، اور ادھر باپ جو تو بازو والے کے جو تو پہلو میں گر گیا، اذان پکارتے وقت مسجد میں پہلو میں گر گیا، بازو والے نے دیکھا، کوشش کیا، پتہ چلا گیا، تمام مسجد کے لوگ جمع ہو گئے۔ بیٹے نے اذان مکمل کی اور بڑے شایان نشان کے ساتھ آیا، اسے بھی پتا تھا کہ اب کیا ہو گیا، لیکن اس نے اپنی اذان میں جو تو کوتاہی نہیں کی، مکمل اذان کی، اور پھر جو تو وہاں پہ وہ پیش ہوا، دیکھا میرے والے بزرگوار اس دنیا کے پانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قسمت جو تو ہماری ہونی چاہیے تھی کہ وہ تو وبائی بیماری چل رہی تھی، جان لیوا بیماری چل رہی تھی، ہم دیکھیں کہ کورونا کے نام پہ دواخانے میں لے کے جا رہے تھے، تیسرے دن میت آ رہی تھی صحت مند آدمیوں کی، ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر قربان جائیے کہ انہوں نے وہ صبر و رضا کا پیغام ہم کو اور آپ کو دیا اور دکھا دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹانا پڑے تو جو تو تم نے جو تو اپنے سر کو خم کر دینا، جھکا دینا۔ یہ بات ہم نے کہا کرے کہ نہیں کرے، ہے نا؟ کرتا، اگر نہیں بولا ہو تو نہیں کرا ہو، تو یہ صبر نہیں کریں گے نا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ سیدنا امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی راہ میں خود کو پیش کر دیا۔ چاہتے تو نہر فرات، چاہتے تو نہر فرات۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کو پتا ہے، سنا آپ نے، کیسٹی بھی لاتے ہیں، سنتے ہیں، ہے نا؟ سنا نا آپ لوگوں نے کہ نہر فرات، ندی، نہر بول تو ندی، فرات ندی ہے، میں وہاں جا کر آیا ہوں۔ دعا کرنا کبھی تم بھی بغداد شریف جانے کی آرزو رکھو، ہے نا؟ کبھی انبیاء کرام کی مزاریں ہیں وہاں پر، تم بھی آرزو رکھو نا کہ ہم بھی جو تو بغداد شریف جائیں گے اور وہ کربلا کے دھرتی پر جا کر جو تو منظر دیکھیں گے، اور فرات کیسا بہتا ہے، کیسا اس کا پانی ہے، اس کا نظارہ کریں گے۔ دعائیں کرو انشاءاللہ العزیز، پھر جاؤں گا انشاءاللہ سفر کے مہینے میں، دعائیں کرتے رہو۔ ہم نے دیکھا کہ وہ نہر فرات ٹھاٹے مان کے سمندر کی طرح چل رہا ہے۔ خواجہ خواجگان، عطائے رسول، شہنشاہ ہندوستان، سرکار غریب نواز حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن الحسینی الحسنی چشتی
संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला। गए हो ना, बहुत सारे लोग गए दरबार में, हाजिरी दी है ना बेटा, ये आप लोगों ने हाजिरी दी है, दरबार में हाजिरी दी है, भी है ना। हिंदुस्तान का शहंशाह वहाँ हाजिरी दिए, कूजे में जो तो बोले पानी मंगा दिया, लोटे में पानी मंगाया अना सागर का। सिर्फ अना सागर का ही नहीं, अजमेर शरीफ की धरती पर जितने मकानों में पानी था, जितने झीलों में पानी था, जितने बौलियों में पानी था, तमाम के तमाम अजमेर शहर अजमेर शरीफ के जो आसपास के जो इलाकों का पानी एक लोटे में बंद हो गया, एक लोटे में आ गया। वो भी गरीब नवाज नहीं गए थे, उनका गुलाम गया था। कहानी नहीं है, कहानी मत समझना, कहानी बोल के तो बिदअत और शिर्क के फतवे लगा दिए और इताब नाजिल हो रहा अल्लाह की। हकीकत भूल गए, उसलिए अल्लाह का इताब नाजिल हो रहा। पिछले जुमा में मैंने कहा था दगड़ा अपेक्षा इटकर मऊ, तो इटकर चलेगी, पत्थर आके बैठा सर पे। इशारों को समझना नहीं है, हल्का मत लेना, हमको याद रखो। और ये मजहब इस्लाम में हम पैदा हुए, मजहब इस्लाम सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ पसंदी और रहमदिली सिखाता है, लावालावी नहीं सिखाता, चुगलखोरी नहीं सिखाता, एक दूसरे की चुगलखोरी, एक दूसरे की बुराई इस्लाम नहीं सिखाता। सरकार गरीब नवाज अगर कूजे में पानी मंगा सकते थे, सरकार गरीब नवाज कौन, इसका जायजा लिया। गरीब नवाज किसकी औलाद? इमाम हुसैन की औलाद। गरीब नवाज किसकी औलाद? इमाम हुसैन की औलाद। बोलने वाला किसकी औलाद तुम्हारे सामने? गौसे आजम की औलाद। जहां जो तो हमारा जो तो यहाँ जो तो नसबनामा हिंदुस्तान की सरजमीन पर बदायूं से लेते हुए ओकारा की सरजमीन पंजाब पाकिस्तान में जो आज है, वहां से हुजरा शाह मुकीम, वहां से रिटर्न जो तो बगदाद, वहां से रिटर्न उमापुर की सरजमीन, शहजादे गौसे आजम हजरत सैयद शाह नूर मोहम्मद कादरी रज़ाक़ी अल-बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और वहां से चलता हुआ चकलम्बा शरीफ, जालना, भीड़ में दो साहिबजादे, इस तरीके से चारों के खानदान, पैठन शरीफ ये वगैरह समझो तो ये नस्ल इमाम हसन की औलाद बोल रहा है। अब हुसैनी सादात थे, कौन? गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद, बाप हुसैनी थे, माँ हसनी थी। गौसे आजम के बाप हसनी थे, माँ हुसैनी थी। नजीबुत तरफ़ैन जद्दिल हसनी वल हुसैन, जद्दिल हसनी वल हुसैन। अब देखिए मामला हुआ ये मुसलमानों कि गरीब नवाज अगर खुदे में पानी मंगा सकते, औलाद की औलाद की औलाद की औलाद, तकरीबन 90 पुश्त पर, कमोवेश 90 या 10वीं पुश्त पर, जब गरीब नवाज ये कर सकते थे तो आका हुसैन क्या नहीं कर सकते थे? अरे दिल में ख्याल पैदा होता कि फराज आ जा और मेरी प्यास बुझा जा, मेरे खैमे में आ जा, तो फराज चल कर आता, धीरे 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 चलता और लबे हुसैन को आकर लग जाता। तिश्नगी पे वो सिक्का जमाया हुसैन ने। तो कहता प्यासे शहीद हुए, हम प्यासे थोड़ी है यार, हम तो साकी कौसर के नवासे हैं, और हम प्यासे शहीद हुए क्या करबला के धरती पर? हमारे तो आबा व अजदाद थे जो तुम्हें कर मैदान महशर में साकी कौसर का जाम भर भर के पिलाएंगे, उनके हम नवासे। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर चाहते, दिल में ख्याल पैदा होता तो फराज दौड़ता हुआ कहता हुसैन लब लगा दे, हुसैन लब लगा दे। तो शायर ने फरमाया तिश्नगी पे वो सिक्का जमाया हुसैन ने, पानी को करबला में रुलाया हुसैन। पानी रो रहा था, दर दर भटक रहा, देख रहे ना नदिया, दर दर भटक रहा है इमाम हुसैन की बुनियाद पर। इमाम हुसैन ने इसलिए उस पानी को मुंह नहीं लगाया, इसलिए वो पानी नहीं पिया। तारीख उठा कर देख लो करबला की कि वो अब्बास तेरी वफा को करोड़ा सलाम। सौतेले भाई थे इमाम हुसैन, लेकिन कभी भाई कह के नहीं पुकारा। फातिमा ज़हरा के बाद में जो तो आपने जो दूसरा निकाह किया, तो उस दूसरी जो तो बीबी से उम्मुल बनीन से जो तो हजरत अब्बास पैदा हुए, जो हजरत इमाम अली अकबर हजरत अब्बास दोनों जो तो चचा भतीजे एक ही हम उम्र थे, यानी इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साहिबजादे इमाम अली अकबर और हजरत अब्बास एक ही उम्र के थे। करबला के जो पर सानिया पेश आया तो अब्बास ने घोड़े दौड़ा कर हजारों के यजीदी लश्कर को काटते हुए जो तो दरियाए फरात पर पहुंच गए, अपना मुश्किला पानी में डुबोया, मुश्किले में पानी भरा। छागल बोलते ना हम उसको, क्या बोलते हैं? छागल ना, गले में टंगाते थे छागल, उसमें पानी भरा और दिल में ये सोचा कि मैं भी पी लूं।
اور اپنے گھوڑے سے کہا کہ اے میرے وفادار گھوڑے تو بھی پانی پی لے، میں بھی پانی پی لیتا ہوں۔ گھوڑے نے جو تو سر اوپر کیا، ہنین آیا، گویا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے بس بانی سکینہ پیاسی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلا لو پلا لو، پھر بڑوں نے کھانا، میں نہیں پیوں گا، بانی سکینہ پیاسی ہے۔ وہ تو اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانے کے لیے پہنچے تھے جو 8 سال کی عمر کی تھی۔ مسلمانوں کبھی خیال کیا آپ لوگوں نے؟ آپ سنتے نہیں اس لیے حدیث سنا دے تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف کرتے رہنا۔ تو اگر میری 19-20 بات لگتی ہے تو معافی کا خاصگار بھی رہوں گا آپ لوگوں سے، تو آپ کو سننا ہی نہیں ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہے نا۔ کسی کی زیارت کی جو تو بہانے کوئی نماز کو آ جائے، کسی کی میت کے بہانے کوئی نماز کو آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب بانی سکینہ کے نام پر گھوڑے میں جو تو پانی میں جو تو اپنا جو تو منہ نہیں ڈالا، کہا نہیں کیوں؟ حضرت عباس نے سمجھ گئے میرے گھوڑے اتنا وفا، میرے آقا کی، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کی اتنا پاس، آپ نے چلو میں سے پانی چھوڑ دیا، چلو میں سے حضرت عباس نے پانی چھوڑ دیا۔ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ کون کہتا ہے کہ پانی نہیں پیتا پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی اٹھایا ہے دریا، یہ تیرے لیے سلامت ہو، میں نہیں پیوں۔ ساگر بھر لی، نکل گئے۔ ارے عباس کا وہ معاملہ تھا، اگر ایک اشارہ کر دیتے امام حسین کہ عباس تجھے چھوٹ دیتی میں نے، تو 22,000 کا لشکر گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا۔ وہ عباس کی طاقت تھی، وہ عباس کی قوت تھی۔ 18 سال کا جوان کی وہ طاقت تھی مسلمانوں، تو وہ طاقت کیا تھی؟ ایمانی طاقت تھی، روحانی قوتیں تھی، اللہ کی ذات اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تھا، اس لیے شہادت پائی۔ اب ہم نے سوچا کہ اے حسین کیوں تم نے جو تو فرات کو نہیں کیا؟ کیا فرات نہیں آتا؟ تو حسین اعظم گویا یوں فرما رہے، وقت کافی ہو رہا ہے، حسین اعظم گویا یوں فرما رہے ہیں کہ ارے نادانو، اگر میں فرات کا پانی پی لیتا تو میرے دادا امجد حضرت سیدنا اسماعیل نبی اللہ علی نبینا علیہ السلام جس پانی کو آپ نے پی کر جو تو زمزم پیا تھا اور وہ آج دنیا کے مسلمانوں کا تبرک بن گیا، اگر میں فرات پی لیتا تو لوگ زمزم پینا بند کر دیتے اور فرات کا پانی لانے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فرات کا وہ مرتبہ نہیں تھا دادا امجد کے پانی کا مرتبہ، اس لیے نواز رسول نے اسے جو تو اپنا لب نہیں لگایا۔ مسلمانوں اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو مسئلے تھے، یہ مسئلے کہانی قصے بول کے سنتے آپ لوگ، جو مسئلے تھے نا بیعت کے تھے، جو مسئلے تھے نا امامت کے تھے۔ تمہارا امام یزید ہونا تھا یا حسین اعظم ہونا تھا، یہ حسین اعظم نے کربلا کی دھرتی پہ دکھایا۔